सब खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। हमने खुदावन की हमद और उसकी सिताइश की है, प्रस्तश की है। आए हम खुदा के कलाम से आज अपने आप को सीखने के लिए तैयार हों। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने ख्यालों को, सोचों को, जहनों को, आँखों को पाक करें और तैयार करें कि आज हमने खुदा के कलाम से बरकत को रिसीव करना है। हालेलुया। देखें, जब आप खाने को खाते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर, जिस्म के अंदर वो सेहत और तंदुरुस्ती का सबब बनता है। हालेलुया। तो आए खुराक लेना शुरू करें, खुदा के कलाम की खुराक जो आपको ज़िंदगी देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम में से हम यूहन्ना की अंजील निकालें, उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 25वीं आयत। आए हम खुदा के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाजों पर गौर करें। और यहाँ 25वीं आयत से हम इस सारे जो इक़्तिबास को पढ़ेंगे, जहाँ पे हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज देखते हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। और झील के पार उससे मिलकर कहा, आए रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनसे जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। हालेलुया। कौन सी रोटी देता है? क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, आए खुदावन ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जिंदगी की रोटी, बोले जिंदगी की रोटी। जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। क्योंकि लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि मुझे भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। और आगे 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। और आगे हम देखते हैं, बस यहूदी बुड़बड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं जिसके बाप और मां को हम जानते हैं?
اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا آپس میں نہ بڑبڑاؤ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں کے صحیفوں میں سے یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ ہاللیلویہ، وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے، یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کھانے کو دیتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ، وہ اب تک زندہ۔ اور زندگی کی روٹی کون ہے؟ میرے عزیزو، ہم روٹی کے لیے ہر روز صبح شام کام کرتے ہیں، ہم روٹی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے ہم برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا سے لینا چاہتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں، لیکن غور سے دیکھیے خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ آج یہ بڑا حوالہ میں نے اس لیے پڑھا کیونکہ آپ اس کے سیاق و سباق کو سمجھ سکیں۔ بار بار خداوند یسوع مسیح ایک ہی بات لوگوں سے کہہ رہے ہیں، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 5000 کے درمیان خداوند یسوع مسیح کے اس معجزے کو دیکھا، جب خداوند نے ان 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کو ڈھیروں ڈھیر بنا دیا اور انہوں نے بہت سارا کھانا کھایا۔ اب یہ لوگ جو ہیں یسوع کی تلاش کر رہے ہیں کہ آج پھر ہمیں یسوع ملے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر خوب کھانا کھائیں، خوب مزہ کریں، انجوائے کریں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ تم معجزات دیکھنے نہیں آتے ہو، تم مجھ پر ایمان رکھنے نہیں آتے ہو، بلکہ تم تو کھانا کھانے کے لیے میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، تم تو اپنے پیٹ کے لیے میرے پیچھے آ رہے ہو، تم اپنی مالی یا اپنی مادی ضرورتوں کے لیے میرے پیچھے آتے ہو، تم ایمان نہیں رکھتے ہو۔ سو میرے عزیزو ذرا غور کیجئے، خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم کئی دفعہ مسیحت کو، کرسچینٹی کو، کلام کو، خدا کو، خداوند یسوع مسیح کو محض اپنی ایک روٹین بنا لیتے ہیں۔ ہم دعا کو ایک محض رسمی عبادت بنا لیتے ہیں، اور بہت سارے رسمی اور نامی مسیحی آج اس دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔
جو غیر قوموں کی طرح عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی زندگی میں نجات کا کام نہیں ہے، ان کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، ان کی زندگی جو ہے اندر سے کھوکھلی اور خالی ہے، لیکن چرچ جاتے ہوئے وہ آپ کو ریگولر نظر آئیں گے، ہدیے دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں یسوع کو ڈھونڈنا اس لیے ہے کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ فوراً سے خوراک کی تلاش کرتے ہیں، آپ کھانے کے لیے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تاکہ میں توانا ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں، میں زور حاصل کروں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ہمارے جسم کی، ہمارے بدن کی ضرورت ہے۔ اور یسوع جو ہے یہ ہماری روحانی غذا، ہماری روحانی غذا ہے۔ یسوع جو ہے وہ ہماری روحانی زندگی کے لیے ہماری خوراک ہے۔ کاش کہ ہم اس وقت اس کو تلاش کریں جب ہم روحانی کمزوری محسوس کریں، جب ہم اپنے اندر خالی پن محسوس کریں، ہم یسوع کی تلاش کریں۔ اور کلام کہتا ہے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔ فانی چیزیں، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی چیزیں آج ہیں، کل نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے لیے آپ کو ہر روز محنت کرنی ہے۔ ہاللیلویہ، ہر روز۔ میرے عزیزو، کلام کہتا ہے، یسایہ 55:2 میں لکھا ہے، تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ آج دولت آپ کو آسودہ نہیں کر سکتی ہے۔ دولت حاصل کرنے کے باوجود ہم تسکین حاصل نہیں کرتے ہیں، سیٹسفیکشن نہیں پاتے ہیں۔ آج بھی دولت مند جو ہیں وہ لاوارثوں کی طرح، مایوس لوگوں کی مانند اکیلے ہیں، تنہا ہیں، مایوسیوں کا شکار ہیں، اور بہت ساری ڈپریشنز کی میڈیسن کھا کے سوتے ہیں۔ آپ ذرا انالیسس کر کے دیکھیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور یسوع کہہ رہا ہے کہ باپ نے مجھ پر مہر کی ہے، مجھے بھیجا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور آج لوگ یسوع کے پیچھے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یسوع کے پیچھے محض صرف دنیاوی چیزوں کے لیے بھاگتے ہیں۔ مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے شفا مل جائے، مجھے برکت مل جائے، مجھے اولاد مل جائے۔ میں چرچ اس لیے جاتا ہوں کیونکہ مجھے خدا سے برکت پانی ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ حبقوق کی کتاب میں آپ دیکھیں، حبقوق ایک بڑا خوبصورت لفظ بولتا ہے، چاہے مویشی نہ ہو، چاہے کھیتوں میں پیداوار نہ ہو، چاہے غلہ نہ ہو، تو بھی میں اپنے خداوند سے خوش رہوں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تو بھی میں اپنے خداوند سے خوش رہوں گا۔ میرے عزیزو، کیا آج آپ نے کبھی غور کیا ہم یسوع کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ آج اگر آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے تو کیا ہوگا؟ کئی لوگ خداوند پر لعن طعن کریں گے، کئی لوگ اس سے پھر جائیں گے، کئی لوگ اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں گے، کئی لوگ جو ہیں وہ خداوند کی تعریف کرنا بھول جائیں گے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے بھی ایسے ہی تھے۔ جب انہوں نے یسوع کو صلیب پر جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنا راستہ موڑ لیا۔ انہوں نے کہا، یسوع، یہ کون سا یسوع ہے جو صلیب پر اپنی جان دے رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو ہمیں کیسے بچائے گا؟ آج ہماری بھی فلسفی کئی دفعہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم وقتی زندگی کے لیے ہم یسوع کو تلاش کرتے ہیں،
ہم یسوع کو تلاش اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کے اندر برکت کو رسیو کریں. ہم اس لیے چرچ نہیں آتے ہیں کہ آج مجھے میری خوراک چاہیے. ہم اس لیے چرچ آتے ہیں شاید آج ہمیں کوئی برکت مل جائے, شاید ہمیں کوئی خدا برکت دے دے. ہم اپنی مادی برکتوں کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو, آج کا کلام آپ کے لیے ہے, اور یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے برکت کی تلاش نہیں بلکہ نجات کے اوپر ایمان رکھیں. ہاللیلویہ. نجات کے اوپر ایمان رکھیں جس کا نام یسوع ہے. اور کلام کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. ہاللیلویہ. اگر یسوع آپ کے اندر ہے, تسکین آپ کے اندر ہے, سکون آپ کے اندر ہے, اطمینان آپ کے اندر ہے, تسلی آپ کے اندر ہے. آپ بھوکے نہیں ہوں گے, آپ مایوس نہیں ہوں گے, آپ کے پاس بہتات سے سب چیزیں موجود ہوں گی. کلام میں ایک ایک وعدہ جو ہے ہمیں اس بات کی تسکین دیتا ہے کہ واقعی یسوع زندہ ہے. سو میرے عزیزو, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو دنیا کے لوگوں کی مانند اس کے پیچھے اس لیے نہیں جانا کہ ہمیں کوئی چیز مل جائے گی. ہمیں اس لیے جانا ہے کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے یسوع کی بھوک لگی ہے, مجھے اس سے زندگی حاصل کرنی ہے, مجھے اس سے پانا ہے, مجھے اپنی روحانی زندگی کو زندہ رکھنا ہے. اس لیے مجھے یسوع کے پیچھے چلنا ہے, مجھے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں اصل چیزوں کی طرف غور کرنا ہے. ہم صرف دنیاوی چیزوں کے لیے یسوع کے پاس نہ آئیں بلکہ اس کے خون کے وسیلے سے نجات جو ملتی ہے, اس کے پاس زندگی ہے میرے عزیزو. اور کلام کہتا ہے یوحنا 6:32 کے اندر, یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی مگر میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے. آج ہم روٹی کھاتے ہیں پھر بھوکے ہوتے ہیں, پھر روٹی کھاتے ہیں پھر بھوکے ہوتے ہیں, اور ہماری زندگی روٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ انحصار کرتی ہے. اور ہم تو کئی دفعہ روٹی کے اوپر ہی اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے ہمیں آسمان سے حقیقی روٹی کی تلاش کرنی ہے, جو روٹی آپ کو اس لیے دی گئی کہ آپ دوبارہ سے بھوکے نہ ہوں, آپ زندگی کی روٹی کو کھانا شروع کریں میرے عزیزو. کیونکہ کلام کہتا ہے خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. آپ زندگی پانا چاہتے ہیں؟ کون سی زندگی پانا چاہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی یا روحانی زندگی؟ روحانی زندگی اور دنیاوی زندگی میں فرق ہے. دو زندگیاں ہیں. ایک زندگی جو اس دنیا میں ہے جو وقتی ہے, 80-90 بہت زیادہ, یہ تو بہت بڑی عمر ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے, ایک اور جگہ کا آغاز ہو جاتا ہے جس کو ہم ایٹرنٹی بولتے ہیں, ابدیت بولتے ہیں. اور ابدی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اسی دنیا میں آپ نے چناؤ کرنا ہے. سو میرے عزیزو, زندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ روٹی کھانی ہے جو حقیقی روٹی ہے. سوری. تو یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. ہم آج سے اس کو نوش کرنا شروع کریں. کلام یہ کہتا ہے, یسوع نے خود کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے, میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کھانا ہے تاکہ ہماری روحانی زندگی کے اندر کمی اور کمزوری نہ رہے. ہم روحانی طور پر ٹھیک ہیں تو ہمارا جسم آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم روحانی طور پر مضبوط ہیں تو ہمارا جسم آٹومیٹیکلی ہیل ہوگا.
हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, रूहानी जिंदगी के लिए कोशिश करें। यीशु ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा हरगिज भूखा ना होगा, भूखा ना होगा। हम जिंदगी की रोटी के लिए आज से कोशिश करना शुरू करें। और यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा भी ना होगा। हमें प्यास भी नहीं लगेगी। आसमान पर ना भूख है ना प्यास है, जिंदगी है। और वो जिंदगी जो है अबदी जिंदगी है। उस जिंदगी के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि सब चीजें आपके पास है। जो चीज भी आप सोच सकते हैं वो आपके पास मौजूद है। और वहां वक्त की कोई कैद नहीं है, ना कोई चीज माजी में है ना कोई मुस्तकबिल में है। सब चीजें एक हालत के अंदर मौजूद हैं, अबदियत के अंदर, शुरू से आखिर तक कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसको मिल रही है जो जिंदगी की रोटी खा रहा है। हमें जिंदगी की रोटी के लिए हमें यीशु के पीछे चलना है, लालच के तहत नहीं कि आज मुझे फलां चीज लेनी है, मुझे फलां चीज लेनी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे परस्तिश करनी है, मुझे चर्च जाना है क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना है, मुझे माली जरूरत है या मादी तौर पर मुझे कोई और चीज चाहिए। नो, आप कभी ऐसे भी खुदावन के पास आए हैं, खुदावन मुझे तेरी जरूरत है। कभी आप इसलिए भी आए हैं कि खुदावन मुझे तुझे खाना है, मुझे तुझे नोश करना है, क्योंकि मैं तेरी खुराक लेना चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आप देखिए जिस रोटी की जिक्र हमें मिलता है जो मूसा ने बनी इस्राएल को आसमान से दी, वहां हम देखते हैं खरूज 16:4 में लिखा है तब खुदावन ने मूसा से कहा मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। सो ये लोग निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, इससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। हम देखते हैं मन बरसता है और वो जमा कर लेते हैं, और मन सिर्फ वक्त पर बरसता है, उसके बाद वो माकूफ हो जाता है। जितना उन्हें कहा गया उतना ही उठाना है। और हम देखते हैं वो मन खाते हैं लेकिन तो भी वो मर गए तमाम के तमाम। लेकिन जो रोटी आपको दी जा रही है वो रोटी वो नहीं है जो बनी इस्राएल ने खाई। ये वो जिंदगी की रोटी है जो कभी ना खत्म होने वाली रोटी है, और जो शख्स इसको खाता है वो भी कभी ना खत्म होने के लिए खाता है, वो हमेशा की जिंदगी के लिए उस रोटी को खाता है। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु ने कहा वो सच्ची रोटी है और वक्ती जिंदगी नहीं दे रही है बल्कि हमेशा की जिंदगी दे रही है। क्या आप ये रोटी खाना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप ये रोटी खाना चाहते हैं? ये रोटी खाना चाहते हैं? क्या आप ये रोटी खाना चाहते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, आए बर्रे के तख्त के पास आ जाए, क्योंकि वो रोटी खुदावंद है, उसका नाम यीशु है। उस रोटी को हर रोज लेना शुरू करें। वो रोटी आपके रूहानी बदन की खुराक है, वो रोटी आपकी बीमारियों का इलाज है, वो रोटी जो है वो आपकी तमाम कमजोरियों का इलाज है, वो रोटी जो है वो आपको इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में रूहानी सफर के साथ चलने के लिए आपको जोर फराहम करती है। वो रोटी जो है वो ऐसी रोटी नहीं है जिसकी कुव्वत खत्म हो जाती है, बल्कि वो रोटी जब आप खा लेते हैं तो समझने के थोड़ी सी रोटी ही बहुत बड़ा काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानद है। हालेलुया। राई का दाना कितना होता है? एक छोटा सा, बारीक सा, एक बहुत ही छोटा, टाइनी। लेकिन कलाम कहता है कि जब वो बोया जाता है तो एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है और परिंदे उसके साए में सुकूनत करते हैं, उसके अंदर रहते हैं। आप गौर कीजिए, एक छोटा सा राई का दाना। तो मेरे अजीजों, हमें उस रोटी के लिए हर रोज मेहनत करनी है। इसलिए मसीह रूह को जिंदा करता है। खुदावन यीशु मसीह को लेना शुरू करें। मन और जिंदगी की रोटी में फर्क है। मन हर दिन इकट्ठा करना पड़ता था, लोग फिर भी मर गए। लेकिन जो मसीह को कबूल करता है, यीशु पर ईमान ले आता है, जिंदगी की रोटी हर रोज खाता है, वो कभी ना खत्म होने के लिए खाता है। हालेलुया। वो हमेशा की जिंदगी के लिए खाता है, वो हमेशा की जिंदगी के लिए उसको ले लेता है। मेरे अजीजों, इसलिए हमें यीशु को लेना है। ये आपकी सेहत है, ये आपकी तंदुरुस्ती है, आपकी बहाली है, आपकी कामयाबी है। हर रोज उसके साथ रफाकत, हर रोज उसके साथ बैठना, हर रोज उससे बात करना, हर रोज उससे कलाम करना, हर रोज उसके नाम और उसके कलाम पर ईमान रखना, ये है हमें खुराक लेना है, ये है जिंदगी की रोटी को खाना। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें हर रोज इबादत करनी है, हर रोज दुआ करनी है, हर रोज निजात के काम को समझना है, हमें हर रोज कलाम पर ईमान रखना है, यीशु पर ईमान रखना है। मजहबी नहीं होना है। मजहबी होना एक अलग चीज है, ईमान रखना एक अलग चीज है। मजहबी लोग क्या होते हैं? वो मजहब परस्ती करते हैं, रसूमात करते हैं। रसूमात ठीक है, दैट्स वंडरफुल थिंग, बट ईमान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ईमान जो है वो नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने का नाम है। ईमान का मतलब है कि हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारी कुवत है, बहाली है, हमें जोर बख्शता है। सो मेरे अजीजों, ईमान हमें कायम रखता है और जिंदगी की रोटी जब हम खाते हैं तो वो हमें कायम रखती है। सो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। इसलिए अक्सर जब हम अशारबानी देते हैं तो हम ये कहते हैं, ये रोटी नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह का गोश्त है, इसे ले और जिंदगी पाएं। हालेलुया, जिंदगी पाएं। तो जिंदगी के लिए जरूरी है कि हम हर रोज उसके बदन को लें। कई दफा लोग जो हैं जब बीमार होते हैं तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है और मैंने अपनी जिंदगी में भी ये तजर्बा किया है कि लोग जो है वो अशारबानी लेते हैं और इस ईमान के साथ लेते हैं कि वो उनकी जिंदगी जो है बीमारी से आज़ाद हो। और ये वाकई ऐसा है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के खून और गोश्त को लेना शुरू करते हैं, रूहानी तौर पर लेते हैं, तो वो फिर आपको आज़ाद करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद डर के लिए वो डरते हैं कि हम इस पे क्यों शामिल हों। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा खून पीता है, जो मेरा गोश्त खाता है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। वो मुझ में कायम है, मैं उसमें कायम हूं। जैसे बाप मुझ में कायम है, मैं तुम में कायम रहूंगा अगर तुम मेरा गोश्त खाओगे और मेरा खून पियोगे। और वही लोग जो उसका खून पीते हैं, जो उसका गोश्त खाते हैं, यानी उसके साथ रफाकत है, उसके साथ इंटिमेसी है,
ایک قربت کا رشتہ ہے، دلہا اور دلہن کا سا تعلق ہے. وہ لوگ مسیحی ہیں میرے عزیزو، اور ان کے لیے ہی کہا گیا کہ میں ان کو دوبارہ زندہ کروں گا. ہاللیلویہ. وہی قبروں میں سے زندہ ہوں گے، وہی بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، وہی دلہن کہلائیں گے. آسمان پر ان کا مقام کچھ اور ہوگا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس کے گوشت کو لینا ہے. یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. غور کیجئے، اگر ہم اس کا گوشت اور خون نہیں لیتے، ہمارے اندر خوف ہے، شاید ہم گنہگار ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کا گوشت کھا لیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، گناہ کی حالت میں چلے جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں، اگر آسمان پر سے من آیا تو کیا سب نے نہیں کھایا؟ کیا کوئی ایسا بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے من نہ کھایا ہو؟ کیا وہ سب کے لیے نہیں تھا؟ کیا خدا نے یہ کہا تھا کہ اس کو جب کھانا تو پہلے منہ ہاتھ دھو کے کھانا، ایسے کا کپڑے صاف پہن کر کھانا؟ کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ یہ صبح صبح تمہارے آس پاس پڑا ہوا ملے گا اور اس کے اکٹھا کر لینا اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے، اور اس کو ایک خاص پیمانے کے طور پر اکٹھا کرنا اور اس کے بعد اس کو کھانا، کیونکہ یہ تمہیں زندگی دے گا، اس سے تم زندہ رہو گے. بیابان میں اور کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے. میرے عزیزو، روحانی سفر کے اندر آپ کی روحانی بقا کے لیے کوئی اور چیز آپ کو خوراک کے طور پہ نہیں بخشی گئی ہے. روحانی زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی بھی ایسی اور چیز نہیں ہے جس سے آپ اپنی روحانی زندگی کو تر و تازہ اور توانا کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. نہیں، صرف ایک ہی چیز بخشی گئی ہے، اور یسوع نے کہا مجھ پر مہر کی گئی ہے، میں بخشا گیا ہوں، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مجھے لے لو، اور میں تمہیں اپنا آپ دے رہا ہوں، مجھے کھاؤ. اور اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ برکت پائیں گے. ہاللیلویہ. آپ زندگی پائیں گے، آپ قوت پائیں گے. آپ دیکھیں احبار کی کتاب میں 17 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. اگر جان نہ ہو خون کہاں سے آئے گا؟ اگر جسم ہوگا تو خون ہوگا، اگر جسم نہیں ہے تو خون نہیں ہے. خون زندگی کی علامت ہے میرے عزیزو، موت کی علامت نہیں ہے، زندگی کی علامت ہے. اور اگر آپ روٹی کھائیں گے آپ کا خون بڑھے گا. ہاللیلویہ. اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے خون کو آپ کے لیے دیا ہے تاکہ آپ اس کے خون بہانے کے سبب سے آپ شفا یاب ہو جائیں، صحت پا جائیں، قوت پا جائیں، بحال ہو جائیں. کیونکہ خون کے اندر زندگی ہے، خون کے اندر شفا ہے، خون کے اندر وہ ڈی این اے ہے جو خداوند یسوع مسیح کا ڈی این اے ہے، جس کے اندر روحانی تمام تر قوتیں موجود ہیں. ہاللیلویہ. اختیار ہے، قوت ہے، جلال ہے، قدرت ہے. اور جب ہمیں اس کا خون لگ جاتا ہے، سمجھ لیں کہ ہم فوراً سے زوراور ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خون بہایا جاتا ہے تو زندگی مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے. اور یسوع نے خون بہایا ہے تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں. ہاللیلویہ. کفارے کا مطلب ہے جان کے بدلے جان ہے. ہم نے گناہ کیا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم خدا کی حضوری میں ابدیت کے اندر ابدی زندگی کے وارث ٹھہرتے، لیکن خداوند نے ہمیں اپنا آپ دیا ہے، اس نے کفارہ دیا ہے ہمارا.
ہماری جانوں کا کفارہ دیا ہے، اس کے خون کے سبب سے ہم بچ گئے ہیں میرے عزیزو۔ یسوع نے ہماری جگہ اپنی جان دی ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے یسوع آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کو کھائیں، ہم اس کو لیں، اس کا خون پئیں۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب ہم کیسے خون پئیں؟ یسوع نے خود کہا میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے۔ اگر آپ اس کے خون اور گوشت میں شامل نہیں ہوتے تو پھر آپ مسیحی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکم ہے، اٹ از اے کمانڈ۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، کیونکہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں۔ اگر آپ اس کے خون اور گوشت میں شامل نہیں ہوں گے تو میرے عزیزو پھر آپ مسیحی نہیں ہیں، آپ مسیحی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ میں انہیں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ وہ میرا خون اور گوشت کھاتے ہیں، وہ مجھ سے ہے اور میں ان میں ہوں۔ ہم روٹی کھاتے ہیں کیونکہ ہم زمین سے لیے گئے ہیں اور زمین کی پیداوار ہم کھاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایسے ہی ہے، جب ہم یسوع کو کھانا شروع کریں گے تو پھر ہم یسوع سے لیے گئے ہیں، ہمیں یسوع سے کھانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم یسوع میں سے نکلے ہیں، ہمیں اس کی خوراک لینی ہے۔ اس لیے ہمیں جسمانی جان کے لیے، ہمیں روحانی زندگی کے لیے اس کو کھانا ضروری ہے۔ میرے عزیزو گناہوں کی معافی کے لیے قربانی ضروری تھی اور یسوع نے اپنی جان دی ہے، یسوع نے اپنی جان دی ہے۔ میرے عزیزو غور کریں، ہمیں صلیب اور خون کی قدر کرنی ہے، یہ معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے ہمیں یسوع مسیح کا خون پینا ہے، یسوع مسیح کا خون پینا ہے۔ یوحنا کی انجیل ہی میں دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے کہا جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے، تمہیں زندگی۔ اس لیے میں جب بھی خداوند کی میز میں ہم شامل ہوتے ہیں تو ہم سب کو کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہوں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ آپ جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے، آپ روحانی طور پہ اس کے گواہ نہیں ٹھہریں گے۔ کلام یہ کہتا ہے جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ میرے عزیزو ہمیں اس کا گوشت کھانا ہے، ہمیں اس کا خون پینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہر روز اس کے ساتھ رفاقت ہے، ہر روز اس کی بات کو سننا ہے، ہر روز اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، ہر روز اس پر ایمان رکھنا ہے، ہر روز نور میں چلنا ہے۔ کلام کہتا ہے پہلا یوحنا پہلا باب 7ویں آیت میں، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو ہم اگر نور میں ہیں تو ہماری نور کے ساتھ رفاقت ہونی ضروری ہے۔ اگر ہم یسوع کے ہیں تو ہمیں اس کا گوشت کھانا ہے، اگر ہم یسوع کے ہیں تو ہمیں اس کے خون کو پینا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں ہم روحانی زندگی کے اندر کامیابی کا تجربہ کریں۔ میرے عزیزو یہ یسوع کے خود کے الفاظ ہیں، کیونکہ یسوع اسی لیے اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یہ میرا بدن ہے اسے لو، یہ میرا خون ہے اسے پیو، کیونکہ اس کے بغیر تم اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، اس کے بغیر اس دنیا میں ابلیس پر غالب نہیں آ سکو گے، اس کے بغیر تمہاری حفاظت ممکن نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر یسوع کا خون آپ کے بدنوں پر نہیں ہے تو آپ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی جسمانی طور پر کمزور کیوں نہ ہو، ابلیس آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ دور سے یسوع کا لہو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس بہن اس بھائی کے اوپر یسوع کا لہو لگا ہے۔ آپ جسمانی طور پر تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی روح بہت زیادہ سٹرونگ ہے،
और इब्लीस आपको छू इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो आपके अंदर को देख रहा होता है, वो आपकी प्रिंसिपैलिटी को देखता है, वो आपकी डोमिनियंस को देखता है कि इसके चारों तरफ 16 जन तलवारों का पहरा लगा है, इसके चारों तरफ खुदा के फरिश्ते खैमज़न है। हालेलुया। गौर कीजिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? खुदा में यीशु मसीह के इस पैगाम को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। हमें दुनिया की मानद, दुनिया के लोगों की मानद यीशु के पीछे सिर्फ ज़रूरतों के लिए नहीं भागना कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, हमें कोई माली ज़रूरत है, मादी ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, औलाद की ज़रूरत है, फ़लाँ ज़रूरत है, फ़लाँ ज़रूरत है, फ़लाँ आओ चर्च चलें, हमें फ़लाँ ज़रूरत है। नहीं, विद नो पर्पस हमें यीशु की ज़रूरत है। कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यीशु की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में यीशु नहीं है तो हम खोखले हैं, ठनठनाते पीतल हैं, झंझनाती झांझ है, खाली हैं। अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विदाउट एनी पर्पस भी हम यीशु के साथ चलने के अहद कर सकते हैं। यही ईमान है, यही ईमान है। पर्पस यह है कि मुझे यीशु का गोश्त खाना है, हमें उसकी खुराक में शामिल होना है, हमें उसको लेना है ताकि मैं रूहानी तौर पर मजबूत हो सकूं। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आए हम उसको गोश्त को खाना शुरू करें।